وكشف الغمة وجل الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه واتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. أما بعد، اللہ کا کرم اور فضل ہے زندگی میں ایک دفعہ پھر اس نے یہ موقع نصیب فرمایا کہ اس کی ایک مخصوص عبادت اور اس کے حکم کی تعمیل کرنے کا موقع ملا ہے۔ اس سلسلے میں آج میں نے جس حدیث پاک کا انتخاب کیا ہے اس کے راوی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ایران سے آئے، 200 سال سے زیادہ عمر پائی، حضور کی تلاش اور جستجو میں کتنے راہبوں کے پاس رہے، آخر مدینہ پاک پہنچے۔ حضور نے ہجرت فرمائی، آپ بھی مدینہ پاک تشریف لائے۔ ان کا تذکرہ بڑا پر لطف ہے لیکن بہت طویل ہے۔ بس صرف اتنی بات یاد رکھنے والی ہے کہ 3 صحابی جو مختلف ملکوں سے آئے، جیسے حضرت بلال حبشہ سے آئے، صہیب روم سے آئے، سلمان فارس یعنی ایران سے آئے، اللہ کے نبی نے ان کو یہ عزت بخشی، فرمایا بلال قیامت کے دن تمام حبش کا قائد ہوگا، سلمان تمام فارس کا قائد ہوگا، اور صہیب تمام روم کا قائد ہو گیا۔ ان کی یہ روایت ہے اور ہے طویل اور بڑی اہم ہے، بڑی توجہ سے آپ سننا۔ فرماتے ہیں کہ شعبان کا آخری دن تھا، رمضان سے 1 دن پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، فقال یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہے۔ آپ رکوع میں پڑھتے ہو سبحان ربی العظیم، اللہ نے قرآن پاک پہ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی تیرا خلق عظیم ہے۔ اللہ بھی عظیم ہے اپنی شان کے لحاظ سے، اور مہینہ اپنی شان کے لحاظ سے عظیم ہے۔ 11 مہینوں کو وہ فضیلت نہیں ہے جو رمضان کو ہے۔ قرآن پاک 30 پارے آپ پڑھ جائیں، رمضان کے علاوہ کسی مہینے کا نام قرآن میں نہیں ہے، نہ محرم کا، نہ صفر کا، نہ ربیع الاول کا، ربیع الثانی کا، صرف رمضان کا نام ہے۔ یہ خصوصیت ہے، شہر عظیم۔ جب حضور نے اسے عظیم کہہ دیا تو اس کی عظمت کا کون اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن جب حدیث سنیں گے کچھ نہ کچھ ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا شہر المبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔
فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس برکت میں سے ایک برکت کا آپ نے ذکر فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ہے، صرف اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 رات کی عبادت سے بھی بہتر ہے۔ 1000 رات کی عبادت کئی سال بن جاتے ہیں، 80 سے زیادہ غالباً سال بن جاتے ہیں، کیلکولیٹر پر حساب کر لینا۔ 1000 راتوں کی عبادت ایک طرف اور لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف۔ یہاں میں اپنی طرف سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور مجھے حق ہے، اور وہ بھی حدیث کی روشنی میں۔ جو آدمی اعتکاف بیٹھے گا وہ خواہ سو کر رات گزار دے، لیلۃ القدر آئے گزر جائے، اس کے نامہ اعمال میں لیلۃ القدر کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ اللہ کے گھر بیٹھا ہے، اللہ کسی کو مایوس نہیں کرتا، اس کی رحمت بے پناہ ہے۔ اس سے اعتکاف کی اہمیت کا بھی پتہ چل گیا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ رمضان کا بھی اعتکاف بیٹھے، یہ آخری جمعے پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا جعل اللہ صیام فریضۃ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ فرض کا تارک گناہ گار ہی صرف نہیں ہوتا، فاسق فاجر ہوتا ہے، مردود الشہادہ ہوتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال اگر ہم نے سمجھنی ہو تو آپ یہ بجلی کے کمکمہ دیکھیں، ایک بلب ہے 0 کا، ایک بلب ہے 1000 واٹ کا، کوئی روشنی میں فرق ہے؟ بلب وہ بھی ہے، بجلی کی رو اس میں بھی آ رہی ہے، اس میں بھی آ رہی ہے، لیکن اس کی روشنی رات کو ہم استعمال کرتے ہیں سوتے وقت، اور 1000 واٹ کی روشنی کسی فنکشن میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے۔ ابو بکر صدیق کا ایمان کہاں، میرا اور تیرا ایمان کہاں؟ پھر فرمایا قیام اللیل تطوعا، یہ جو تراویح کی نماز ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، سنت ہے۔ علیکم بسنتی سنت الخلفاء الراشدین، حضور نے فرمایا جس طرح میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح میرے خلفاء راشدین کی سنت پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ ہمیں تحفہ دیا ہے عمر فاروق نے، اور اس وقت جتنے صحابہ تھے ان میں سے کسی نے انکار نہیں کیا، با جماعت۔ اور یہ بھی لکھ لو دل کی تختی پر، 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہیں۔ 8 رکعت جو مشہور ہے وہ تہجد کی نماز ہے، وہ حضور رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، 8 رکعت آپ پڑھا کرتے تھے پورا سال۔ آپ کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے نفل ہے، بلکہ سنت ہے اگر پڑھ سکو تو، وہ بھی مسئلہ آ رہا ہے۔ ہم نفل کو وہ اہمیت نہیں دیتے جتنی دینی چاہیے۔ یہ نفل فرض کی کسی بھی کمزوری کو پورا کرنے والا۔ پہلی کمزوری تو سب کی یہ ہے کہ ہم پنجابی ہیں، نماز عربی میں پڑھتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ پڑھ کیا رہا ہے، زبان یار من ترکی و من ترکی نمی دانم۔ پہلی کمزوری تو ہماری یہ ہے کہ سمجھ کر نہیں پڑھتے، لیکن اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے جو نفل پڑھے گا وہ فرض میں جو کمی ہوگی اس کو پورا کر دے گا۔ بعض لوگ جب سفر پر جاتے ہیں نا تو علماء نے ان کو کہا ہے، یہ نہیں کہ وہ اپنی طرف سے فتویٰ دے دیتے ہیں، علماء نے کہا ہے صرف فرض پڑھو، سنت بھی ختم، نفل بھی ختم۔ میں ایک سادہ سا سوال کرتا ہوں، دوران سفر اگر آپ نے کھانا کھانا ہے تو ہوٹل پر رکیں گے، صرف روٹی سالن لے کر بھاگ جائیں گے؟ سلاد بھی کھاتے ہیں، رائتا بھی لاؤ جی، فلاں چیز بھی لاؤ جی، فلاں چیز بھی لاؤ جی۔ اس وقت یاد نہیں آتا کہ ہم سفر میں ہیں، روٹی کھائیں یا روٹی پکڑیں گاڑی میں کھاتے چلے جائیں۔
یہ روحانی غذا ہے، اس کو بھی مکمل کرو۔ ہر عبادت میں وٹامن ہے، آپ یہ بات سمجھ سکتے ہیں۔ جس طرح ہماری خوراک میں وٹامن ہے، اسی طرح ہر عبادت کے وٹامن ہے، ان کو نہ چھوڑو، تمہارے ایمان کی پختگی کا باعث بنے گی۔ اللہ کے حضور جھکنے کا انداز ہے۔ میں نے تو پڑھا ہے کہ بزرگ جب جس زمانے میں گھوڑوں پر سفر ہوتے تھے، اگر اشراق کا وقت آ جاتا تھا، گھوڑے سے اتر کر زمین پر باقاعدہ اشراق کے نفل پڑھا کرتے تھے۔ وہ تو نفلی عبادت ہے۔ رب نے پیدا کیوں کیا ہے؟ کماؤ اور کھاؤ، جمع کر کے چلے جاؤ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن کو اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرے۔ عبادت کے وقت وہ بزدل ہو جاتا ہے، سہولتیں سوچتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ سفر کرتے ہیں، حرمین شریف کا بھی سفر کیا ہے، انڈیا بھی گئے ہیں، جتنے بڑے بڑے سفر ہوئے ہیں، نہ فرض میں کمی آئی، نہ سنت میں کمی آئی، نہ نفل میں کمی آئی، نہ اپنے مرشد کے بتائے ہوئے وظائف میں کمی آئی۔ وہی انداز زندگی کا جو گھر میں ہے وہی باہر میں ہے، کھاتے پیتے ہیں، صحت مند ہے، اللہ کا فضل ہے۔ کیوں چور دروازے تلاش کریں؟ اللہ کو سجدے کرو۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اگر دین دنیا کی بھلائی حاصل کرنی ہے، رب کو سجدے کرو، اس کو پکارو، ہاتھ اٹھاؤ، دعائیں کرو، مانگو اس سے، سب کچھ دینے والا ہے۔ اے در در پر بھیک نہ مانگو، بھیک مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو، اس سے مانگو جو کسی سے نہیں مانگتا، ان سے مانگتے ہو جو ہر وقت اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جب تو اللہ کے سامنے جھک گیا، ساری کائنات سے بے نیاز ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک نیا موضوع ہے، سنیے کیا فرمایا میرے آقا کریم نے، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ بما سواہ۔ کوئی بھی اچھا کام رمضان میں کرے، ہے نفلی کام، اسے فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ اب آپ تہجد کے نفل پڑھیں، تہجد کے نفل پڑھیں، ہے نفل لیکن ثواب فرض کے برابر ہے، اس لیے کہ رمضان میں ہے۔ جو بزرگوں کا معمول ہے اس کے مطابق میں چند نوافل عرض کر دیتا ہوں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ تہجد کے نفل کم از کم 4 یا 8 یا 12، جو عادت بنا لو ہمیشہ وہی پڑھو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ جتنے فائدے اللہ کے پاس ہیں، ہم نے جو بزرگوں کے سنا ہے کہ قبر اندھیری ہوتی ہے، وہاں لائٹ کا کوئی انتظام نہیں۔ جو آدمی تہجد کا عادی ہے اس کی قبر انشاءاللہ روشن ہوگی، تو اپنی قبر کو روشن کر رہا ہے۔ پورا سال، پوری زندگی ان نوافل کو نہ چھوڑ۔ رمضان میں آسانی ہوتی ہے، سحری کے لیے اٹھتے ہیں، آدھ گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، تھوڑی تلاوت کر لیں، نفل پڑھ لیں، دعا مانگیں، استغفار پڑھیں، درود شریف پڑھ لیں، خواہ 3 دفعہ ہی پڑھ لیں۔ اللہ اخلاص دیکھتا ہے، تعداد نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صبح کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے، 20 منٹ گزر جائے یا 25 منٹ گزر جائے، زوال کا وقت ختم ہو گیا، اب 2 نفل اشراق کے پڑھ لو، کچھ زیادہ نہیں۔ جب 10 بج جائیں اس وقت 2 نفل چاشت کے پڑھ لو۔ بزرگوں نے اجازت دی ہے کام کاج کرنے والوں کے لیے کہ تم اشراق کے ساتھ ہی 2 نفل چاشت کے بھی پڑھ لو، یعنی 4 نفل پڑھ لو، تو پورے دن کے لیے تیرا کام کافی ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل ہیں، انہیں اوابین کہتے ہیں، وہ پڑھے۔ یہ بزرگوں کا عام معمول رہا ہے۔ تو جو خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، کسی کی افطاری کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کسی کو کپڑا دیتا ہے، یہ صدقہ و خیرات نفلی عبادت، لیکن رمضان کی وجہ سے ثواب فرض کے برابر۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ رمضان میں لوگ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں،
دیگے پکا پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو کماتے ہیں وہ ہمارا نہیں، اس میں کئی لوگوں کا حصہ ہے، ان تک پہنچنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور نفل تو فرض کے برابر ہو گئے، اور جو فرض ادا کرے رمضان میں، روزہ رکھا، نماز پڑھی، یہ فرض ہے نا، وہ ایسا ہے جس نے 70 فرض پڑھے ہیں۔ ایک فرض کا ثواب 70 گنا اللہ پاک بڑھا دیتا ہے اس مہینے کی وجہ سے۔ اس لیے فرمایا شہر عظیم شہر مبارک، یہ عظمت والا ہے اور برکت والا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی شوق ہے، مجھے امی صبح جگانا، سحری کو جگانا، آج جمعہ ہے، آج میں نے ضرور روزہ رکھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا فیض دیکھ لو، ہم بہت دور آ گئے ہیں، زمانی دور، مکانی دوری، لیکن میرے نبی کا آج بھی ہمارے سینے میں فیض موجود ہے۔ ہمارے بچے بھی فیض یاب ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، سارا دن پڑھ رہے ہیں، رات کو پڑھ رہے ہیں، تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی دور کر رہا ہے، کوئی سن رہا ہے، کوئی سنا رہا ہے، مسجدیں آباد ہیں۔ یا اللہ اس میرے نبی کی امت کا گلشن ہمیں سدا بہار رکھے، کہو آمین۔ امت محمدیہ کے لیے دعا کیا کرو، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اے اللہ غیروں کے شر سے بچا، اور خود ہمیں اپنے شر سے بھی بچاؤ۔ ہمارے اندر بھی شر ہے، اللہ اس سے بھی بچائے، غیروں کے شر سے بچائے۔ میرے دوست، ہم خواہ چائنا سے دوستی کریں یا امریکہ کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھیں یا کسی ملک کی قسم، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مسلمان کا کوئی بھی دوست نہیں ہو سکتا، سارے بے ایمان مسلمان کے دشمن ہیں۔ اور ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، ہر طبقے کے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ذہن نشین کر لو، امریکہ ہو، فرانس ہو، انگلینڈ ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہ اس لیے دشمن نہیں کہ یہ بریلوی ہے، اس لیے دشمن نہیں کہ یہ دیوبندی ہے، وہ ہمارا اس لیے دشمن نہیں کہ اہل حدیث ہے، یہ شیعہ ہے، وہ اس لیے دشمن ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والا ہے۔ یہ دیواریں گرا دو، یہ فرقے ختم کر دو، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے دروازے پر آ جاؤ۔ میں بریلوی اس کو سمجھتا ہوں جس کا ہر کام سنت کے مطابق ہو، دیوبندی اس کو سمجھتا ہوں جس کا ہر کام رسول اللہ کے سنت کے مطابق ہو، وہی اہل حدیث ہے، وہی شیعہ ہے جو رسول پاک کے طریقے پر چلنے والا ہو۔ ہم ان لوگوں کو لبیک کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، جو یہ سارے امتیازات مٹا کر ایک اللہ کا رسول، ایک اللہ کا قرآن، ایک امت۔ ہم کیوں ٹکڑے ہوں، اپنے آپ کو ٹکڑے کریں؟ اللہ اللہ، اے اللہ ہمیں ایک بنا دے، اے اللہ ہمیں نیک بنا دے، اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنا دے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جو چاہ کے عادی ہوتے ہیں، جو وقت آتا ہے ان کی طبیعت مچلتی ہے، چائے کا کپ گرم گرم مل جائے، پی بھی سکتا ہے، گھر میں بیٹھا ہے، کچن ہے، بیگم پکا سکتی ہے، لیکن وہ شہر الصبر، اس مہینے میں بری عادتیں چھوڑنا بہت آسان ہے۔ میرا اشارہ سگریٹ کی طرف ہے۔ جو سگریٹ پینے والا ہے، پتہ نہیں ایک دن میں کتنی ڈبیاں پھونک دیتا ہے، روپے کو آگ لگا رہا ہے، فضول خرچی ہے، یہ حرام ہے، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ دین کے قریب آؤ، علماء سے دین سیکھو۔ وہ جب سارا دن نہیں پیے گا تو اسے صبر آیا نا، دن کو روزہ رکھا ہوا ہے، نہیں پی سکتا۔ فرمائیے صبر کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے۔ صبر صرف اس بات کا ہی نہیں،
کوئی گندی بات تجھے کہہ دے برداشت کر کہ میرا روزہ ہے، مہینہ رمضان کا ہے، میں اس کا گریبان کیوں پکڑوں؟ اور یہ پوری زندگی کے لیے مشق کرائی جا رہی ہے اس مہینے میں، تاکہ پوری زندگی اس طرح گزار۔ سبحان اللہ، رب نے ہمارے لیے انتظام تو بڑے کیے ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ کتنی محرومی والی بات ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَالصَّبْرُ، یہ بات سننے والی ہے، دل میں بٹھاؤ۔ وَالصَّبْرُ ثوابُهُ الجنہ، صبر کا ثواب کیا ہے؟ بدر والوں نے صبر کیا، احد والوں نے صبر کیا، حنین والوں نے صبر کیا، طائف والوں نے صبر کیا، اور کربلا والوں نے صبر کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ملا؟ کہو نا جنت۔ اللہ کا نبی وعدہ کر رہا ہے تم صبر سے کام لو، ہم جنت عطا کریں گے۔ اور پتہ ہے قرآن میں رب نے کیا انعام دیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں اللہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ کی معیت چاہتے ہو تو صبر کی عادت ڈال لو۔ سبحان اللہ۔ وشہر المواسات، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، پیار محبت، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا۔ پڑوسی غریب ہے، افطاری دے دو۔ بچے اس کے پھٹے پرانے کپڑے میں رہتے ہیں، ان کو کپڑے لے کر دے دو۔ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ ایسا مہینہ ہے کہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ شعبان کی رات کو فیصلہ ہو جاتا ہے کہ رمضان میں میرے بندے کا رزق بڑھا دینا۔ وہ نعمتیں کھاتے ہو جو عام مہینوں میں نہیں کھائی جاتی۔ ایک کھجور ہی ہے مثال کے طور پر، 11 مہینے ہم اس سے دور رہتے ہیں، حالانکہ بہترین خوراک ہے، حضور کی خوراک ہے، صحابہ کی خوراک ہے، صرف کھجور اور پانی، اس کو اسودین کہتے ہیں۔ اور رمضان میں بھی پھر ہمارا بے بھی معاف، افطاری کے وقت سارا پورا زور لگا کر حملہ کرتے ہیں سموسوں پر اور پکوڑوں پر۔ میں نے کوئی روایت نہیں پڑھی کہ ان کی بھی کوئی فضیلت ہے، یہ الٹا میرے کے لیے ایسا پیغام ہے بیماری کا، لیکن طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے۔ کیوں ایسا نہ کریں؟ اس فقیر کا مشورہ لے لو، سننے کے لیے جو آتے ہو۔ افطاری کرو کھجوروں کے ساتھ، اور بے شک دل کھول کر کریں، 3 کھائیں، 5 کھائیں، 7 کھائیں، اور اوپر سے 1 گلاس دودھ کا پی لیں۔ اس سے بہتر افطاری کہاں ملے گی؟ اب تو میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، کوئی میرا افطاری نہیں کراتا، انہیں پتہ اسے کھانا کچھ نہیں۔ لیکن جب جوان تھا افطاری کراتے تھے ساتھی، یقین جانو سب سے زیادہ زور سموسوں اور پکوڑوں پر۔ میں کہ ان کو ہاتھ باندھو کہیں اور چلے جائیں، ہم مسکین ان کو متحمل نہیں ہو سکتے۔ کھجور کھاؤ، دودھ پیو، اور بچوں کو بھی عادت ڈالو، بچوں کو بھی ہے، بیکری کا ناشتہ نہ کرو بیٹا، یہ انجیر کھاؤ، کھجور کھاؤ، دودھ پیو، کیسی بہترین غذا ہے۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ کو غذا کے بارے ہدایات دیا کرتے تھے، تو یہ منبر پر کہنے والی باتیں ہیں۔ بہرکیف آپ نے فرمایا مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اگر کسی آدمی کا روزہ افطار کراتا ہے، اس کے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس افطاری میں فرق ہے، کسی افسر کی افطاری کراؤ ککھ نہیں ملے گا، نمود و نمائش کی افطاری کرو کچھ نہیں ملے گا۔ اور ان کی افطاریاں ہوتی ہیں عام طور پہ، وہ جو فلانے افسر ان کا تبادلہ ہوا ہے، گجرات آئے، چلو ان کی افطاری کر دو، 4 اور کوئی بلا لو، تعارف ہو جائے گا، فون لے لیں گے،
لاکھ لعنت اس دنیا پر، اس بے شرم نے ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، اللہ کا راستہ اس نے ہم سے الگ کر لیا ہے اور ہم اسی میں محو ہو کر رہ گئے۔ اللہ اکبر۔ یہ غالباً سلطان باہو صاحب کا قول ہے، انہی کی روح میری طرف متوجہ ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ادی لعنت دنیا تائی ساری دنیا دارا، بچو اس بیماری سے۔ میں نے بڑے بڑے نمازی، صوفی، حاجی، ٹوپیوں والے، داڑھیوں والے اس بیماری میں مبتلا دیکھے ہیں اور ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ دل میں حب دنیا ہو، کعبے کا طواف کر، کعبے کا غلاف پکڑ کر رب کو پکار، رب نہیں سنے گا، کیونکہ جو اس کا گھر ہے اس میں تو نے اس کے دشمن کو بٹھایا ہوا ہے۔ جھاڑو دے لا الہ الا اللہ کا، محمد الرسول اللہ کا روشنی کر، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مولا روم رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے فرما گئے، سبحان اللہ، آل دنیا چے کہینوں چے مہیں لعنت اللہ علیہم اجمعین، چھوٹا دنیا دار ہو یا بڑا دنیا دار ہو، سب پر اللہ کی لعنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الحمدللہ ہم نے تو فقیروں کی گودڑی میں جو دیکھا ہے، خدا کی قسم وہ ہم نے سرمایہ داروں کے پاس نہیں دیکھا، جن کے یہاں فاقے ہوتے ہیں، جن کی ہانٹی الٹی پڑی ہوتی ہے، جن کا کچن ہے ہی نہیں، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ دنیا کے سرمایہ داروں کے پاس بھی نہیں ہے۔ شیطان ہمیں کن کن راستوں پر چلا کر گمراہ کرتا ہے۔ سنو رسول پاک کیا فرماتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم تو افطاری کرانے کی توفیق ہی نہیں پاتے، اپنا ہی روزہ بمشکل افطار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ جو اجر میں نے بتایا ہے نا، یہ اس کے لیے جو ایک گھونٹ دودھ کا پلا کر افطار کرا دیتا ہے، ایک کھجور کھلا کر، یہ اس کا اجر ہے۔ اور جو کسی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے اس کی رضا کے لیے، اخلاص و ریاکاری نہ ہو۔ فرمایا سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا، کبھی پیاس محسوس ہی نہیں کرے گا۔ ہاں، تو دوستوں کی افطاری کراؤ، محبت سے کراؤ، لیکن ایسی افطاری نہ ہو کہ نماز ہی جاتی رہے ہو، وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے۔ اس لیے شریعت نے کیسا پیارا طریقہ بتایا، کھجور کھاؤ، پانی پیو، نماز پڑھو، اب آ کر کھانا کھاؤ۔ یہ نہیں کہ افطاری ہوتی رہی جماعت چلی جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا شہر اول رحمت، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کے پہلے 10 دن جو اب جا رہے ہیں یہ رحمت ہی رحمت ہے، لوٹ لو، سیلاب آئے ہوئے رحمت کا، لوٹ لو، رات دن اس کو پکارو، اس کو سجدے کرو، استغفار کرو، درود پاک پڑھو، تلاوت قرآن کرو۔ وَأَوْسَطُ مَغْفِرَةٌ، جو درمیانہ عشرہ ہے اللہ معاف فرمانے والا ہے، رحمت دے دی اب تمہیں معاف کرتا ہوں۔ وَآخِرُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، جو آخری عشرہ ہے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے جن جن لوگوں نے مجھے راضی کیا، میرے حکم کی تعمیل کی، آج میں دوزخ سے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جو اپنے غلام پر اس مہینے میں تخفیف کر دیتا ہے کام کی، ہاں بھئی تیرا بھی روزہ ہے، کام تھوڑا کرو، آرام کرو، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرمائے گا اور دوزخ سے اس کو آزادی عطا فرمائے گا۔ یہ بات دیکھنے میں آئی ہے تو اہل عرب میں آئی ہے، وہ اپنے غلاموں پر بڑی شفقت کرتے ہیں، جن کو مشقت میں نہیں ڈالتے۔ ویسے بھی اب حالات ہی ایسے ہیں، کام کا وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اس سے بھی وقت نکال کر گھر میں وقت گزارو اور اللہ کا ذکر کرو۔ بہت سے دوستوں کو پتہ ہے کہ میں نے ایک کتاب شائع کی تھی، غالباً سال ہو گیا ہے، اس کا ایک ایڈیشن ختم ہو چکا ہے،
دوسرا ایڈیشن اب تقسیم ہو رہا ہے، اس کا نام ہے مستند وظائف الاذکار من کلام سید الابرار۔ اس میں تمام نبی پاک کی حدیثیں ہیں، بس ان کا ترجمہ ہے، حدیث اصل ترجمہ۔ وہ کتاب آپ جمعے کے بعد ضرور لے جائیں، اور جہاں جب بھی قرآن پاک کی آپ کو تلاوت کا موقع اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، قرآن پڑھو، اور قرآن کے ساتھ حدیث بھی پڑھو۔ اس میں اتنی نبی پاک نے ہمیں برکتیں عطا فرمائی ہیں، تحفے عطا فرمائے ہیں۔ مثلا ایک وظیفہ ہے بالکل چھوٹا سا، وہ آپ اپنے بچے کو دم کریں، اس بچے کو نظر بد نہیں لگے گی۔ اب کسی پیر کے پاس ضرور جانے کی ضرورت نہیں ہے، جی تعویذ دینا، اس کو نظر لگ گئی ہے، آپ کے اپنے پاس دم کرو۔ پھر آپ نے ایک ایسا وظیفہ بتایا ہے کہ گھر کی کوئی چیز بھی آپ کو پسند آئے، گاڑی پسند آئے، موٹر سائیکل پسند آئے، اپنے بیٹے کو دیکھا، اپنا گھر دیکھا بڑا پیارا ہے، آپ وہ ذکر پڑھیں، حضور فرماتے ہیں ہر چیز تیری اللہ کی حفاظت میں آ گئی۔ اور مختصر وظیفے ہیں، لمبے چوڑے نہیں ہیں، اللہ کے نبی نے جو ہمیں ذکر دیے ہیں بڑے مختصر ہیں۔ تو ایک حدیث تو بڑی مشہور میں نے اکثر صحابہ کو ساتھیوں کو سنائی ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب جو پرانے ساتھی ان کو سب کو ذہن میں آ گئی ہے، وہ ایک دعا پڑھا کرتے تھے، تو ان کے محلے میں آگ لگ گئی، مکان جلنے لگ گئے۔ کسی نے ان کو آ کر بتایا جی آپ کا مکان بھی جل گیا ہے، پورا محلہ جل گیا ہے، آپ کے جسم میں ذرا جنبش نہیں، جیسے بیٹھے سے سکون سے بیٹھے رہے۔ فرمایا میرا مکان نہیں جلے گا، مجھے رسول پاک نے کہ دعا عطا فرمائی ہے، میں وہ پڑھتا ہوں۔ آپ نے وہ دعا پڑھی، فرمایا یہ دعا ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ شروع ہو رہی ہے دعا۔ کچھ ساتھیوں نے یاد بھی کر لی ہے، پڑھتے بھی ہیں۔ پھر اس نے اصرار کیا، جی نہیں آپ چل کر دیکھیں، آپ کے دائیں بائیں والے مکان بھی اور آپ کا مکان بھی جل گیا ہے۔ آپ نے ساتھی سے فرمایا چلو دیکھتے ہیں۔ جب آپ اس محلے میں پہنچے، سارے مکان جل چکے ہیں، ابو الدرداء کا مکان محفوظ ہے۔ حفاظت کرنے والا کون؟ اونچی آواز سے کہو، حفاظت کرنے والا اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس دعا پر اتنا یقین ہے، اس میں اللہ کا ذکر ہے، ادر سے مدد مانگی گئی ہے، اس سے استعانت کی گئی ہے، اللہ تیرے بغیر میرا کوئی نہیں۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا اللہ تیرے بغیر میرا کوئی نہیں، اللہ کہتا ہے بس میں پھر تیرا ہی ہوں، تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے